الحمدللہ میرے اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور اب بھی ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ کہو بے شک، بلند آواز سے۔ کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ آقا نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے۔ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست سن 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین مقدس سرحد، مقدس زمین پاکستان کی صورت میں عطا کی۔ کہہ دیں الحمدللہ۔ میرے نوجوان بھائیوں بہنوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 14 اگست کو کس طرح ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کتنے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ جب یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک کی آزادی میں 28 لاکھ نوجوانوں نے جام شہادت نوش کی۔ یہ کہنا آسان ہے۔ 28 لاکھ میرے نوجوان بھائیوں نے شہادت دے کر مجھے اور آپ کو یہ ملک عطا کر دیا۔ وہ خود تو چلے گئے، خود اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے، مجھے یہ ملک دے گئے، آپ کو یہ ملک دے گئے۔ ایک کتاب پڑھی جس کو لکھنے والا کوئی عالم نہیں ہے، لکھنے والا میرا مورخ نہیں ہے، لکھنے والا انگریز ہے، جنہوں نے ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے میں ظلم و ستم ڈھائے۔ خود انہوں نے لکھا، کہا کہ رات کی تنہائی تھی، رات کا وقت تھا، مجھے ایک طرف سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ توجہ کرنا، آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ میرے ایک ساتھی نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو آگ جل رہی ہے، چلو ہم وہاں پہ چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم وہاں پر گئے، ہم نے کیا دیکھا کہ وہاں پر 100 سے زائد مسلمان بچیوں کو ان درندوں نے باندھا ہوا ہے۔ یہ 14 اگست کی تحریک چل رہی تھی۔ 100 سے زائد نوجوان مسلمانوں کی بچیوں کو باندھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ زبردستی ان کی عزت پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 5 بچیوں نے اپنی عزت ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں مار دو، ہم اپنی عزت تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک افسر فوجی اٹھا، انگریز اٹھا، اس نے چھری کے ساتھ ان کے سینوں کو کاٹ کر زمین پہ پھینک دیا۔ یہ ملک ایسے نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں کہ 100 بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی گئیں اور اس کے بعد ان کو توپ کے سامنے کھڑا کر کے توپ کے بٹن دبا کے ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ خود انگریز نے لکھا۔ 14 اگست کی تاریخ بڑی کربناک تاریخ ہے۔ 14 اگست یہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے۔ 14 اگست صرف جھنڈیاں لہرانے کا دن نہیں ہے۔ یہ پوچھو ان بزرگوں سے، یہ جو 80 سال 70 سال کی عمر والے بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے۔ تاریخ پاکستان کی کتاب اٹھاؤ جس میں پاکستان کا واقعہ لکھا گیا کہ اس ملک کو آزاد کیسے کیا گیا۔ نوجوانوں، تم قوم کا اثاثہ ہو، تم ملک و ملت کے لیے قیمتی اثاثہ ہو، اپنے آپ کو پہچانو۔ کہتے امرتسر سے ایک ٹرین چلی، امرتسر سے 14 اگست کے دن ایک صبح کے وقت ایک ٹرین چلی جس کے اندر 6791 لوگ اکٹھے تھے۔ ایک ٹرین کے اندر 6791 لوگ اس ٹرین میں بیٹھے تھے۔ امرتسر سے چلی لاہور اسٹیشن کے لیے۔ جب وہ ٹرین لاہور اسٹیشن پہ رکی،
ایک 6 مہینے کا بچہ زندہ تھا، راستے میں سکھوں اور ہندوؤں نے سب کو شہید کر دیا تھا۔ 6790 لوگوں کو امرتسر سے جب ٹرین چلی، راستے میں آگے انہوں نے پتھروں کے ساتھ ٹرین کو روکا، آگے پتھر دیے ہوئے تھے، وہاں ٹرین کو روک کر ٹرین پر حملہ کیا، 6790 لوگوں کو برچھے مار کے، تیر اور تلوار مار کے ان کو گاڑی کے اندر شہید کر دیا۔ 4 مہینے کا ایک معصوم بچہ جو بوٹوں کے ساتھ روندا گیا تھا وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ٹرین لاہور اسٹیشن پہ پہنچی تو وہاں خون اس طرح بہہ رہا تھا جیسے گٹروں، جیسے نالوں سے پانی بہتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ 14 اگست کا دن آیا تو یہ 14 اگست کے دن پاکستان ہمیں حلوے کی پلیٹ میں رکھ کے آگے کر دیا گیا، یہ لو یہ پاکستان ہے، یہ آپ حاصل کر لو، یہ پاکستان تمہارا ہے، لو اسے تم لے لو۔ ایسا نہیں ہے۔ 70,000 میری بہنوں نے 70,000 میری بہنوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں کے اندر چھلانگے لگا کر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کیا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، وہ فرمانے لگے میرے پاس ایک خط آیا اور جس خط کو پڑھ کر میں ساری رات اپنے اللہ کے سامنے روتا رہا۔ توجہ کرنا، میرے پاس خط آیا، اس کے اندر میری ایک نوجوان بہن، میری بیٹی نے خط لکھا، کہا کہ مفتی صاحب میں کب تک اپنی عزتیں یہودیوں کے حوالے کرتی رہوں گی؟ کب تک یہ ہندو، کب تک یہ انگریز فوج آ کر میرے اور میرے ماں کے سامنے، میرے بھائیوں کے سامنے میری عزت کی دھجیاں اڑائیں گے؟ کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور اس نے جو آگے لکھا، کہا کہ لوگ ہماری عزتوں کے محافظ نہیں ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور میں وہاں جا کر کہوں گی اللہ میں آپ کی بندی تھی، تیرے نبی کی امت کی بچی تھی، میں نے کئی دفعہ اپنی عزتوں کو ہندوؤں کے حوالے کیا تھا، اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ کہا ہاتھ میرے ہوں گے، مسلمانوں گریبان تمہارے ہوں گے۔ اس بچی نے یہ خط لکھا اور کہا مفتی صاحب میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، کل کو جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے خودکشی کیوں کی تھی، مفتی صاحب آپ میری گواہی دینا کہ میں دنیا کے اندر اس ملک کی آزادی کے لیے میں نے اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگایا تھا۔ مفتی صاحب میری گواہ رہنا، کل اللہ پوچھے گا تو نے خودکشی کیوں کی تھی، میں اللہ سے کہوں گی اللہ میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی خودکشی کر لی تھی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں جب وہ خط میرے پاس پہنچا تو میں ساری رات روتا رہا، میں نے کہا یا اللہ میں اور بچیوں کا جواب کیا، میں اس ایک بچی کا جواب اپنے اللہ کے سامنے کیسے دوں گا؟ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود، مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود آج ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ملک میرے نوجوان بھائیوں لاہور آپ کے لیے نہیں لیا گیا تھا، علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اس ملک کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا مدینہ کہا جاتا ہے، وہ مدینہ منورہ جس کی زیارت کے لیے میں اور آپ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں مدینہ کا دیدار کرا دے، کہہ دو آمین۔ ہر آدمی کی خواہش ہے اللہ ہم مدینہ دیکھیں، روزہ مدینہ والے کا روزہ دیکھیں۔ تو وہ مدینہ جو حاصل کیا گیا تھا وہ اسی کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ اس مدینہ کو فتح کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ اس مدینہ کو حاصل کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا نظام چلے گا، جہاں پر قرآن و سنت کا قانون ہوگا، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل ہوگا۔ صحابہ کرام نے وہاں قربانیاں دی، صحابہ کرام نے وہاں پر اپنی جانوں کو قربان کیا، میری ماؤں بہنوں نے وہاں پر اپنی لخت جگر کو میدانوں میں قربان کر دیا۔ میں حیران ہوا اس واقعے کو پڑھ کے۔ جنگ احد کا موقع ہے، ایک بوڑھی عورت
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک معصوم سا بچہ ہے جو 2-2.5 مہینے کا بچہ ہے، معصوم بچہ، دودھ پینے والا بچہ، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور میرا خامند شہید ہو گیا، حضور میرے بڑے بیٹے شہید ہو گئے، یہ میرا ایک چھوٹا سا لخت جگر ہے، یہ دودھ پینے والا ہے، حضور آپ اس کو لے جائیں اور میدان جہاد میں اسے بھی قبول فرما لیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، او اللہ کی بندی، تیرے بچے کا جہاد قبول ہو گیا، میں اس بچے کو جہاد میں کیسے لے جاؤں؟ جذبہ دیکھیں، ہمت دیکھیں، ماں والو، بچوں والو، بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، بچوں کو کچھ تکلیف ہو جائے ماں باپ ساری رات تڑپتے ہیں، مگر قربان جاؤں ان خوش قسمت لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے نبی کے تحفظ کے لیے اپنے دودھ پینے والے بچوں کو بھی قربان کر دیا تھا۔ تو وہ پاک ہستی وہ عظیم صحابیہ، اس نے رو کر کہا، حضور کیا میری قربانی قبول نہیں ہو رہی؟ کیا یہ میرا بچہ قبول نہیں کیا جا رہا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی بندی، یہ بچہ تو دوسروں پر بوجھ بن جائے گا، لوگ اپنی حفاظت کریں گے یا اس بچے کی حفاظت کریں گے؟ تو اس نے عجیب جملہ کہا حضور جب کوئی تلوار کسی مسلمان کی طرف اٹھے تو وہ مسلمان اس بچے کو اب تلوار کے سامنے کر دے، میں چاہتی ہوں کہ وہ بچ جائے اور میرے بیٹے کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ میرا معصوم بچہ ٹکڑے ہو جائے، تو میں اللہ کے سامنے کل یہ اس بات پر خوش ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا تو کیا کر کے آئی ہے؟ میں کہوں گی یا اللہ میرا خامن تیرے راستے میں قربان ہوا، میرے جوان بچے تیرے راستے میں قربان ہوئے، حتیٰ کہ میرا دودھ پینے والا بچہ بھی میں نے تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ ایک وہ منظر تھا، پھر چشم و فلک نے وہ منظر دیکھا 14 اگست 1947 کی لڑائیوں میں، 14 اگست 1947 کے مارکوں میں ایک بزرگ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے، بانی تبلیغی جماعت، حضرت مولانا الیاس صاحب کا ایک ساتھی جو ان کے رفقا میں شامل تھا، 91 سال سے زائد عمر تھی، وہ ہمارے ہاں شجاع آباد تبلیغی جماعت کے ساتھ آئے، 91 سال سے زائد عمر تھی ان کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، عرض کیا کہ حضرت پاکستان بنتے وقت آپ کو تو بخوبی یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا جی میں جوان تھا، میں گبرو جوان تھا، بڑا تھا، مجھے یاد ہے، لفظ بلفظ یاد ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت کوئی واقعات سنا دیں۔ کہا کہ ایک رات ہم ایک بستی کے اندر بیٹھے تھے، مسلمانوں کا علاقہ تھا، اس کے اندر ہندوؤں کی بھی آبادی تھی، سکھوں کی بھی آبادی تھی۔ رات کا وقت ہے کہ ایک شور اٹھا، ہندوؤں نے ایک مسلمان گھرانے پر جو مذہبی گھرانہ تھا اور اس مسجد کا امام کا گھر تھا، وہاں پر ہندوؤں نے حملہ کر دیا، اور اس گھر کے اندر 7 بچیاں جو شادی شدہ بھی تھیں، جوان بھی تھیں، غیر شادی شدہ بھی تھیں، اور ان کی دادی بھی تھی، ماں بھی تھی۔ اس بستی کے اندر وہ ہندو جوان داخل ہو گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ یہ قرآن ہے، اس قرآن کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، مگر سنا ہے کہ اس نوجوان جو خطیب تھا اس مسجد کا، اس نے کہا میں اپنی جان قربان کر دوں گا، قرآن کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ اگر تو نہیں گزرے گا تو مار دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوان خطیب، وہ نوجوان عالم دین، اس نے بات کا انکار کیا تو انگریز نے برچھا مارا، اس کی گردن آدھی کٹ کے زمین پہ گر گئی۔ یہ 14 اگست کی تاریخ ہے۔ وہ قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، وہ در حقیقت پاکستان کے نہیں قرآن کے دشمن تھے۔ تو کہتے ہیں 7 جوان بچیاں شہید ہو گئیں، ان کی بوڑھی دادی اماں شہید ہو گئیں، وہ مولوی صاحب شہید ہو گیا، کسی نے قرآن کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو کہتے ہیں وہ رات تھی، وہ رات بڑی عجیب تھی، جب وہ بزرگ یہ واقعات سنا رہے تھے، ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان سے ہم پاکستان کی طرف چلے، ہم خوش تھے، ہمارے ساتھ ہزاروں کے قافلے تھے، وقفے سے ہندو ہمارے اوپر حملہ کرتے، وقفے سے سکھ ہمارے اوپر حملہ کرتے۔ کہتے ہم مجبور ہوتے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نوجوان مسلمان بچیوں کی عزتوں کو لوٹتے ہوئے میں نے یہودی ہندوؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہتے ہم کیا کرتے، ہمارے پاس ہمت نہیں ہوتی تھی، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم کئی 100 کلومیٹر پیدل چل کے آ رہے تھے، مسلمان بچیوں نے اپنی عزتوں کو قربان کیا، مائیں بہنیں وہ چلتے چلتے بھوک اور پیاس سے مر گئیں، اور ان کے دھن پر ایک آزادی کا نعرہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہے، ہم رہیں نہ رہیں ہماری نسلیں تو آباد رہے گی۔ نوجوانوں، ہم نے اس ملک کو خود خراب کیا ہے۔ یہ ملک اور اس ملک کی آزادی میں جو نعرہ لگایا گیا تھا، وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہاں اللہ کا قانون چلے گا، محمد عربی کا نظام چلے گا۔ آج ہو رہا ہے ایسا؟ آج ہم ڈنمارک والوں کو کہتے ہیں تم نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، فرانس والوں کو کہتے ہیں تم نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، ہندوؤں کو کہتے ہیں تم نے ہماری مسلمان بچیوں پر ظلم کیا، ہندوؤں سے کہتے ہیں تم نے ہماری مسلمان بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی۔ کیا آج سب کچھ ہم خود نہیں کر رہے؟ کیا آج قرآن کی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ کیا آج یہاں پر مسلمان گھرانوں میں زنا نہیں ہو رہا؟ کیا آج یہاں پر سود نہیں کھایا جا رہا؟ کیا آج میرے ملک کو لوٹنے والے میرے اپنے ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ میرے ملک کی حالت کو خراب کرنے والے، میرے ملک کو اس حالت تک پہنچانے والے ہم خود نہیں ہیں تو اور کون ہے؟ ہم نہیں تو اور کون ہے؟ یہ کرپٹ سیاستدان، یہ کرپٹ حکمران، یہ مہنگائی کے پیدا کرنے والے، یہ غریب کے منہ سے نوالا کھینچنے والے، یہ مساجد اور مدارس کو بدنام کرنے والے، یہ اپنے نہیں تو اور کون ہے؟ یہ ملک کو اس حالت تک پہنچانے والے اپنے نہیں تو اور کون ہے؟ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا ہے پاکستان میں رہنے والوں، پاکستان کے شہداء، اس آزادی کے شہداء، اللہ کی قسم کل جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے نا، ان کے ہاتھ جہاں پر دشمنوں کے ہاتھ میں ہوں گے، ان کے وہی ہاتھ وہی پاکستان میں رہنے والے منافقین کے ہاتھوں میں بھی ہوں گے۔ کہیں ہمارے گلوں میں ان کے ہاتھ نہ آ جائیں۔ ہم شہداء کا نام لینے والے ہیں، ہم شہداء۔ کل ایک بزرگ، کل کی بات ہے، کل وہیں خانقاہ میں ایک بزرگ آئے، میں نے ان سے پوچھا بزرگو آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا 86 سال، ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ میں نے کہا بزرگو 14 اگست ہے، 14 اگست آنے والا۔ میں نے کہا بزرگو اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست نہیں، کہا اگست کا مہینہ ہے۔ بس یہ اگست کا نام لینا تھا کہ وہ 10 منٹ سے زائد آنسو ایسے بہائے جیسے موتی آنکھوں سے گرتے ہیں، بات نہیں کر سکتے تھے۔ کہا مولوی صاحب بس اگست کا نام نہ لیا کرو ہمارے سامنے، اگست کا نام نہ لیا کرو۔ میں خاموش ہو گیا، پانی پلایا۔ جب ان کی طبیعت کچھ بحال ہوئی، میں نے کہا بزرگوں کوئی واقعہ تو سنا دو۔ انہوں نے کوئی واقعہ نہیں سنایا، کہا کہ جب ہمارا گھرانہ ہندوستان سے آیا تھا اور پیدل آنے والے لوگوں میں میں بھی شامل تھا، میری عمر اس وقت 13-14 سال تھی، 13-14 سال میری عمر تھی۔ کہا کہ جب میری اماں وہاں سے چلی تھی، ٹھیک تھی، پاکستان پہنچنے سے پہلے اللہ نے اس کو موت دے دی، اور اس کو موت آئی کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے میری ماں وہاں سے چلی تھی، پاکستان پہنچنے سے پہلے کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا۔ میری ماں پیاسی بھوکھی وہ وہیں ہندوستان کی سرزمین پر جان قربان کر گئی۔ جب آخری وقت تھا میں رو رہا تھا، اس نے مجھے سے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا اگر تجھے پاکستان کی دھرتی نصیب ہو جائے تو پاکستان کی دھرتی کو جا کر کہہ دینا پاکستان میری ماں کا تیرے اوپر قرض ہے، میری ماں تیرے اوپر قرضائی ہے، میری ماں نے تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں 13-14 سال کا بچہ تھا، جب میں پاکستان میں پہنچا
مجھے اتنی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا. کہا کہ مولوی صاحب اگست کا نام نہ لیا کرو، اگست کا نام لیتے ہی ہمارے ایسے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھال لو یار، اپنے ملک کی حفاظت کرو، اپنے ملک کی حفاظت کرو، امن کا گہوارہ بناؤ، اپنے گھرانوں کو خوبصورت زندگی والا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا کردار اچھا کرو. تم لوگ ہی ملک و ملت کے وارث ہو، تم لوگوں نے ہی اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے. اور آج کہتے ہیں نا جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے، یہ کہنے کو ملتا ہے. تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے خاندان نے اس ملک کے لیے اپنی جوانیوں کو قربان کیا تھا. اور آج ہم گناہ کو چھوڑتے ہوئے اپنے اوپر اتنا جبر نہیں ڈال سکتے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں اس جوانی کے اندر. حدیث پاک میں ہے، علماء بیٹھے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی جوان جوانی میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جب کوئی جوان جوانی میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ چاروں طرف دائیں بائیں آمنے سامنے پیچھے 40 میل تک اللہ کا عذاب جو زمین پر نازل ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس گناہگار کی توبہ کی برکت سے اللہ زمین سے گناہ کو اٹھا لیتے ہیں، اس عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. نوجوانوں تم نے ہی سنبھالنا ہے. دین والوں کا ہاتھ مضبوط کرو، مدارس والوں کا ہاتھ مضبوط کرو. یہاں پر یہ قرآن سنت کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، یہ اس قرآن کے نظام کے لیے پاکستان بنا تھا، اس قرآن کی آبیاری کے لیے یہ ملک پاکستان بنایا گیا تھا. یہ بے حیائی کے لیے نہیں بنا تھا، یہ سود کے لیے نہیں بنا تھا، یہ رشوت کے لیے نہیں بنا تھا، یہ قتل و غارت کے لیے نہیں بنا تھا. آج کون سا ایسا گناہ ہے؟ اگر ہمیں یہی ملک چاہیے تھا جو آج ہے تو پھر تو وہ ہندوستان ہی بہتر تھا. پھر 28 لاکھ لوگ قربان کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر 70,000 اپنی معصوم بچیاں عزت بچانے کی خاطر کنویں میں کود گئیں، پھر وہ ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر یہی ملک چاہیے تھا، یہی قتل و غارت والا ملک، یہی سودی نظام والا ملک، یہی سود کی بل بوتے پر پلنے والا ملک، یہی شرابی ملک. اس لیے پاکستان کا مطلب کیا مطلب ہے؟ بلند آواز سے کہو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. یہ عہد کا دن ہے، یہ عہد کا دن ہے. اپنے اللہ سے وعدہ کرو، اللہ آپ نے ہمیں یہ ملک دیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کی آبیاری میں ہم اپنی محنت اور خون پسینہ بہائیں گے. اور یہ ملک آپ نے کلمے کی بنیاد پر دیا تھا. اللہ تجھ سے وعدہ ہے آج کے بعد مسجدوں کو ویران نہیں کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اور 14 اگست کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ڈانس نہیں کرنے، ناچ گانے نہیں دیکھنے. پچھلے سال کی رپورٹ ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے. کیا کریں؟ کس کے سامنے روئیں؟ کس کے سامنے اپنے سینے کو رکھیں؟ پاکستان کے اخبار کی رپورٹ ہے، جھنگ اخبار کی، کہ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی گئی جتنی 14 اگست کو پی گئی تھی. کیا یہ شراب پینے کے لیے ملک لیا تھا؟ کہتے پورے سال میں اتنے زنا نہیں ہوئے پاکستان میں جتنے 14 اگست کے دن ہوتے ہیں. کیا یہ زنا کرنے کے لیے میری بہنوں نے، میری ماؤں نے، میری خواتین معزز محترم ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں نچھاور کر دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے؟ اور جس دن یہ ملک حاصل ہوا اس دن ہم شرابیں پی کر ملک کی آزادی مناتے ہیں، اس دن ہم گانے سن کر ملک کی آزادی مناتے ہیں، اس دن ہم زنا کر کے ملک کی آزادی مناتے ہیں، اس دن ہم ڈانس کر کے ملک کی آزادی مناتے ہیں. آزادی اس آج کے بعد ڈانس کے ذریعے نہیں ہوگی. کہہ دو انشاءاللہ. ڈانس کر کے آزادی نہیں منائیں گے. آزادی منائیں گے تو مسجد میں آ کر 10 نفل پڑھ کے رب کے سامنے آزادی پر شکرانے کے نوافل پڑھیں گے. پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ 14 اگست کے دن یہ مسجد اسی طرح بھری ہونی چاہیے. ہر آدمی کم از کم 1 سپارہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے پاکستان کو آزاد کرانے میں جن شہداء نے قربانیاں دی تھیں ان کی ارواح کو ایصال ثواب کریں گے. کرو گے نا انشاءاللہ؟
مسجدیں آباد کرو تاکہ ملک آباد ہو۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہاری زندگیوں کو آباد کر دے گا۔ آج زندگیاں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہر گھر میں لڑائی ہے۔ ابھی شاہ صدر دین تھوڑی 2 گھنٹے پہلے وقفہ ہوا، وہاں رکا، ایک نوجوان جوڑا آیا، حضرت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ کیا ہو گیا ابھی تجھے؟ بنتی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ بس حضرت میں نے چھوڑنا بھی۔ ہوا کیا ہے؟ حضرت بد زبان ہے۔ اس سے پوچھا بھی آپ کیوں بد زبانی کرتے ہو؟ کہا کہ میری باپ بہنوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اخلاق کا فقدان ہے، ہمارے اندر عدم برداشت ہے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کوئی نہیں کرتا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر قطع تعلق ہو جانا، تیرا میرا تعلق کوئی نہیں۔ سریکی میں کہتے ہیں نا، تیرا سارا مرجی ختم، تو میرے گھر نہ آمی، میں تیرے گھر نہیں آندا، تو فلاں علی کتاب ہے، بس تیرا میرا ختم۔ میرے بھائیو، یہ محمد عربی کی شریعت کا نظام نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر کیا فرماتے؟ علماء بیٹھے، سل من قطع، تو اس کے ساتھ جوڑ جو تجھ سے توڑتا ہے، جو تجھ سے نہیں رکھتا اس کے ساتھ رکھ، اس کے گھر میں چلا جا، اس سے معافی مانگ لے۔ میرے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، جھک جاؤ، لڑائی کے لیے آمادہ نہ ہو۔ آج کہتے ہیں نا بھی ہم تو خان ہیں، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو لغاری ہیں، ہم تو بخاری ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ اپنی قوموں پر فخر کیا جاتا ہے، اپنی برادریوں پر فخر کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی آیا، عرض کیا حضور آپ کو پتہ ہے میں کس قبیلے سے ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا حضور میں اس قبیلے سے ہوں جس قبیلے کی لڑائی 70 سال سے زائد جاری رہی ہے، 70 سال سے زائد جاری رہی، اور 40,000 سے زائد لوگ اس لڑائی میں لقمہ اجل بن گئے، قتل ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اب جہالت کو چھوڑ دے، وہ رسم جہالت تھی، میرا کلمہ پڑھ کے دین میں آ جا، اللہ تجھے دنیا آخرت میں عزتوں سے نوازے گا۔ تو یہ لڑائی جھگڑے تو جاہلوں کا کام ہے، میں نہیں کہتا، میرا نبی کہتا ہے۔ کہا حضرت ہم لڑائی جھگڑتے آئے، لڑتے آئے، 40,000 لوگ قتل ہو گئے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جہالت کی رسم تھی، وہ جاہلوں کی رسم تھی، تو کلمہ پڑھ لے، دین کو قبول کر لے، جہالت کو چھوڑ دے، اللہ کی قسم اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے قسم اٹھائی ہے یار۔ تو لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دو، کہہ دو انشاءاللہ، اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھو۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی علم نہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، عصر کی نماز میں کوئی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ یہ عصر کے بعد میں بھی بڑا وقفہ سے کہہ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پیالہ تھا، آپ نے پانی پیا، پینے کے بعد فرمایا مجھے نہیں پتا یہ پانی جو میرے منہ میں ہے یہ حلق سے نیچے اترے گا یا پہلے موت آ جائے گی۔ موت تو اتنا قریب ہے، کیوں لڑ جھگڑ کے میرے پاک پیغمبر کے سینے کو چھلنی کیا جاتا ہے؟ کیوں لڑائی جھگڑے کر کے اللہ کے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ شیر و شکر بن جاؤ۔ میرے آقا کی حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا، بولو مسلمان مسلمان کا، مسلمان مسلمان کا۔ آج مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کے ساتھ زنا کر رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا قرب قیامت ہوگا، بھائی بہن سے زنا کرے گا، بہن بھائی سے زنا کرے گی۔ اٹھاؤ فقہا کی، اٹھاؤ۔ میں حیران ہوتا تھا، میں نے اپنے استادوں سے پوچھا استاد جی یہ کیا، کون بدبخت ہے جو بہن سے زنا کرے گا؟ تو استادوں نے فرمایا نبی کی حدیث ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب بھائی بھائی بن گئے تو بہن جو مسلمان کی بیٹی ہے وہ تیری بہن بن گئی، تو قرب قیامت ہوگا کہ بہن بھائی سے زنا کرے گا۔ وہ میرے نبی نے بات 1400 سال پہلے فرمائی تھی۔ پچھلے سال جنگ اخبار نے لکھا ہے 14 اگست کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ زنا ہوا تھا۔ تو زنا کرنے والا کون تھا؟ نبی نے تو بہن کہا اسے، آپ کی بیٹی میری بہن ہے، آپ کی بہن ہماری بہن ہے، ہماری بہن آپ کی بہن ہے۔
کلمے کی بنیاد پر بہن بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن گئے، تو پھر گندی نظریں کس کو دیکھتے ہیں؟ اپنی نظروں کو ناپاک کرنے والوں ذرا یہ سوچ لیا کرو، ایک تیری بہن ہے جو تیرے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، تو اس کی عزت کے لیے اپنی جان دے بھی دیتا ہے، دوسرے کی جان لے بھی لیتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی کسی کی بہن پر گندی نگاہ اٹھائے، کوئی بھائی گوارا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو ذرا یہ بھی سوچ لیا کر کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے ایک مسلمان کی بہن دوسرے کی بہن ہے، ایک بھائی دوسرے کا بھائی ہے۔ وہ جس کے اوپر گندی نظریں ڈال رہے ہو، وہ اگر تیری ماں شریک بہن نہیں ہے تو اتنا تو سوچ لے کہ تیرے نبی نے اس کو تیری بہن بنایا ہے۔ آج نبی کی بات کو بھول گئے یار، نبی کی بات کو پسے پش ڈال دیا تو ذلیل ہو گئے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، قرآن کہتا ہے جب تم قرآن کے نظام کو چھوڑو گے، اللہ کی بات کو چھوڑو گے، تو دنیا تمہارے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ آج تنگ ہے کہ نہیں ہے؟ آج غربت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں تو نہیں ہیں؟ آؤ رب کو منائیں۔ 14 اگست آ رہا ہے، 14 اگست تجدید عہد کا دن ہے، یہ رب سے وفا کا دن ہے، یہ شہداء سے وفا کا دن ہے، یہ پٹاخوں کا دن نہیں ہے، یہ بین باجوں کا دن نہیں ہے نوجوانوں، یہ باجے بجانے کا دن نہیں ہے، یہ صرف جھنڈیاں لگانے کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے شکرانے کا دن ہے۔ شکر ادا کریں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرو گے نا انشاءاللہ؟ مسجدوں کو آباد کرو گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کو ختم کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں 14 اگست کو عہد وفا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے، جھگڑوں کو ختم کر کے، لڑائیوں کو ختم کر کے، گھروں کو امن کا گہوارہ بنا کر، گھروں سے اندر سے نفرتوں کو ختم کر کے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بنا ہے، بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، آؤ خدا را دین کی طرف آ جاؤ، دین کو سمجھو، دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزادی کو ہمارے لیے حقیقی آزادی بنا دے، اس آزادی کو ہمارے لیے دین کی طرف لوٹ کر واپس جانے والا بنا دے، اس آزادی کے بدلے میں اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اس آزادی کے بدلے میں اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی پابندی سے معمولات کرنے والا بنا دے، اس آزادی کے بدلے میں اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔